بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی اسلام گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے، لیکن آپ اہل حدیث کو دیکھ لیں، گرمی سردی ان کی ایک ہی روٹین ہے. اب یہاں ان کو کہتے ہیں جی اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. تو سر اول وقت میں پڑھنا اگر افضل ہے تو حضور یہاں کیوں فرما رہے ہیں کہ گرمیوں میں آپ لیٹ کریں؟ تو لیٹ پڑھنا افضل ہے. لیکن ٹھیک ہے آپ بھی پڑھ لیں، آپ بھی پڑھیں اور انفیوں کو بھی تنگ نہ کریں. جب نماز کے اندر ٹالرنس ہے کہ ایک وقت شروع سے لے کے ختم ہونے تک کسی بھی وقت کوئی پڑھ لے، اس کی مرضی اللہ نے رکھا ہی اس لیے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں بھی کہ ایک شخص ہے، اس نے کہا رسول اللہ مجھے نماز کی ٹائمنگ پڑھائیں، تو آپ فرمایا تمہارے ساتھ رہو. پہلے دن آپ نے ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، دوسرے دن آپ نے ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائی، اور فرمایا یہ اول و آخر وقت ہے، اس دوران جس وقت تمہیں ٹائم ملے نا وہ نماز پڑھ لو. دیکھیں پہلے دن آپ نے زور پڑھائی زوال آفتاب کے وقت، دوسرے دن پڑھائی مثل اول کے اوپر، پہلے دن مثل اول کے اوپر اثر پڑھائی، دوسرے دن مثل ثانی کے اوپر جا کے اثر پڑھائی. تو اس میں جب اللہ کے نبی نے ٹالرنس دی ہے تو خدا کے لیے امت سے یہ آسانی نہ چھینے اور لوگوں کو تکلیف میں ڈال کے ان پہ فتویٰ بازی والا معاملہ نہ کریں. اچھا یہ ڈیجیٹل واچس جو اویلیبل ہے نا، ان میں آپ کو نماز کی ٹائمنگ میں ملے گا حنفی شافی اہمی خام خواہ نمازوں کو انہوں نے بنا دیا ہے. حنفی شافی میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے عصر کی نماز کے. سنی شیعہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، وہاں تو عصر کا بھی کوئی رولا نہیں ہے. تو وہ جو شافی ٹائم لکھا ہوتا ہے وہ سلیکٹ کیا کریں، کیونکہ عصر کا وقت کا رولا یہ ہے کہ عصر کا وقت حنفی جس وقت کہہ رہے ہیں نا داخل ہوتا ہے اس کو احادیث سپورٹ نہیں کرتی. بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک مین سٹریم کی ساری کتاب میں پڑھ لیں، عصر کا وقت نبی الاسلام کا وہ وقت ہے جس وقت اہل حدیث پڑھ رہے ہیں یا حرمین میں پڑھی جاتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عصر کا نماز کا وقت اور مغرب تک جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہوتا تھا کہ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ نہر کرتے، اس کے 10 حصے کرتے. سر کھال بھی اتارنی اسے بھی کرنے ہیں، اونٹ کے، بلی کے نہیں، اونٹ. 10 حصے کرتے، پھر ان کو پکاتے، پھر کھا بھی لیتے، تو ابھی بھی سورج بلند ہوتا. تو یہ 2.5 سے 3 گھنٹے بنتے ہیں عصر سے لے کر مغرب تک. لیکن جب کسی نے نہیں ماننا تو غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں نا اس کی تعبیر، یہ حدیث تو ان کے گلے میں اٹکتی ہے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ 1 سے زیادہ ماہر کسائی ملتے ہوں. ایڈی وڈی کہانی صحابی دے دماغ اسی جڑا صحابی 10 ریاسی ٹائم کیلکولیٹ کرنے واسطے وہ یہ 10 ریاسی کے 100 بندے مل کے ایک اونٹ ٹھاندے ہون گے، پھر تو سر ادھے گھنٹے بھی سارا کچھ کر لیں گے. لیکن ہنڈیا پکانے میں کوکر تو نہیں تھا نا، وہ ٹائم چاہیے، وہ کتنا ٹائم کٹاؤ گے؟ تو جب آپ نے نہیں ماننا تو کہتے ہیں کئی ایک ماہر کسائی ملتے ہوں، جبکہ صحابی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نہر کرنے کے بعد گوشت بنایا جائے، وہ اس کا ٹائم کیلکولیٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے عمر بن عاص نے کہا تھا کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے. وہ تو یہ نہیں ہے کہ ماہر کسائی ملے اور 15 منٹ بعد آپ قبر سے اٹھ جائیں، یہ تو نہیں بتانا چاہ رہے تھے، وہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا پیریڈ بتانا چاہ رہے تھے. تو میں نے اس کو ساتھ عصر کے وقت کے حوالے سے کلیئر کر دیا کہ اس میں حنفیوں کا مسئلہ یہ ہے. باقی نماز کی وہ ڈیجیٹل ٹائمنگ ایک جیسی ہے، حنفی ہو یا شافی ہو. شافی کو سلیکٹ کریں، جدھر بھی مسلم پرو میں بھی اسلام 360 میں بھی وہی ٹائمنگ جو ہے نا وہ یعنی قرآن و حدیث سے جو سپورٹیو ہے وہ وہی ٹائمنگ ہے. باقی مکروہ اوقات 3 ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، جب سورج بالکل سینٹر میں پہنچے اس وقت مکروہ ہے. ہلکا سا آگے جائے گا اسے دعویٰ کبریٰ کہتے ہیں، ہلکا سا آگے جائے گا زوال آفتاب. زوال مکروہ وقت کو نہیں کہتے بلکہ ڈھلنے کو، جو ظہر کا وقت ہے اس وقت شروع ہو جاتا ہے. سینٹر میں بالکل پڑھنا اور غروب آفتاب کے وقت پڑھنا منع ہے. اور آپ نے فرمایا یہ کفار اس وقت بتوں کی عبادت کرتے تھے یا سورج کو سجدہ کرتے تھے، ہمیں اس کی مخالفت کا کہا گیا. اور یہ 5-5 7-7 منٹ ہوتے ہیں، یہ 20-20 منٹ تو انہوں نے خود ہی کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں. کیونکہ جب تک وہ سورج نکلتے ہوئے یعنی ٹرانزیشن پیریڈ، جب سورج کی وہ ٹکیا گول یعنی وہ جو زرد کلر کا سرکل ہے وہ جب نکل رہا ہو نا، ہلکا سا وہ سینگ باہر نکالے اور پھر پوری ٹکیا باہر آ جائے نا، بس وہ جو درمیان کے جو 4-5 منٹ ہیں وہ مکروہ ہیں. جیسے ہی پورا باہر آ جائے مکروہ وقت ختم. البتہ افضل وقت ہے کہ اوپر آئے تو وہ آپ اشراق چاش پڑھیں، خوب روشن ہو جائے، وہ علیحدہ سے ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے افضل وقت دوحا کا وہی ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگے سورج کی گرمائی سے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ٹکیا اوپر آ گئی اور یہاں پہ ٹکیا جب غروب ہو رہی ہے اس وقت. لیکن ان دونوں ٹکیوں کے دوران بھی اگر کوئی اس وقت کی فجر یا عصر پڑھ لے تو وہ اس کی نماز درست ہو جائے گی. اگر ایک رکعت اس نے فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ لی تو اس کی نماز بالکل درست ہو جائے گی. اور غروب کا 1 رکعت لیکن وہ پہلے پڑھنی ضروری ہے، بشرطے کہ آپ کی ٹائم گھڑی بھی جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہو، ادروائز پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. ظاہر ہے پھر تو آپ اپنی مرضی سے ہی معاملات کو لے کے چلیں گے نا.